بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاحقاف کے حوالے سے اس کے ترجمہ اور تفسیر پر گفتگو جاری تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ سورۃ الاحقاف مکی سورت ہے، تو اس کے جو موضوعات ہیں وہ اہل مکہ کو بار بار حق کی طرف دعوت دینا، جہنم اور جنت کا ذکر کرنا، اسی طرح پچھلی قومیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ان کے ساتھ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور خیر والا معاملہ فرمایا۔ مکی صورتوں میں عمومی طور پہ ان موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا جب ذکر ہوا اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے عذاب کے بعد کے حوالے سے کیوں ایسا ہوا، کیا وجہ بنی ان پر عذاب آنے کی، اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ یقیناً ہم نے انہیں وہ طاقتیں دی تھیں، وہ قوتیں عطا کی تھیں، ان صلاحیتوں سے نوازا تھا جو تمہیں ہم نے نہیں دے رکھی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں وہ اے کفار مکہ تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں، دنیا کے وسائل اور دنیا کے امور داری وہ تم سے بہتر جانتے تھے، پہاڑوں میں گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صفت دے رکھی تھی جو کہ تمام مخلوقات میں مشترک ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کہ ان کو قوت بھی دے رکھی تھی اور سننے کی صلاحیت سمع، اور دیکھنے کی صلاحیت بصر، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دل، یہ ہم نے ان کو دیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو ادراک کے وسائل ہیں اس کا انہوں نے کیسا استعمال کیا، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم، لیکن نہ ہی ان کی سماعت نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ہی ان کے دیکھنے نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، ولا افئدتہم من شیء، اور نہ ہی ان کے دلوں نے ان کو کسی قسم کا فائدہ پہنچایا، کیونکہ جو سننا اور دیکھنا اور سمجھنے کی صلاحیت جن اعضاء میں تھی ان کا اصل استعمال یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ان کے سامنے آتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے دنیا میں ان کے آنے کا مقصد جب ان کو بتلایا جاتا تو وہ اس کو جان لیتے، وہ حق بات کو سن لیتے، وہ حقیقت کو، نشانیوں کو، معجزات کو دیکھ لیتے اور پھر دل سے اس کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان تمام آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو سب سے ضروری استعمال تھا اس استعمال کو چھوڑ دیا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا شروع ہو گئے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اس شے نے ان کو گھیرے میں لے لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ عذاب۔ یہ کئی سارے انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح کی قوم کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہوں گے، جس وقت وہ کشتی کو بنا رہے تھے تو ان کی قوم آ کے ان کے ساتھ مذاق اڑایا کرتی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں ہے پانی جہاں پر تم اس کشتی کو چلاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے رسولوں کو کہ کہاں ہے تمہارا عذاب جو تم کہتے ہو کہ اگر ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے کب آئے گا وہ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی سمع اور بصر اور دل نے وہ عمل نہیں کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کی تھی تو ان کو عذاب نے گھیرے میں لے لیا،
اور وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہاں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے تمہارے جو آس پاس کی بستیاں ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیا، یعنی کہ قوم ثمود کا واقعہ یہ کفار مکہ کے سامنے مخفی نہیں تھا۔ اسی طرح ملکہ سبا جو ساتھ میں ان کے یمن کے ملک میں موجود اس کی سلطنت تھی، اور یہ دیگر قومیں جن کو عذاب آئے، یہ اکثر جزیرہ عرب کے متصل اور قریبی علاقوں میں آئے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، ان کے واقعات ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی کہانیاں ان کے سامنے نہیں آیا کرتی کہ جو وہ جانتے ہی نہ ہوں، ان باتوں کے بارے میں عمومی طور پہ ان کو خبر ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی واقعات کو ان پر حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے قریب کی بستیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور آیات کو، نشانیوں کو مختلف انداز سے تم پر پیش کیا کہ شاید تم لوٹ آؤ۔ یعنی ایک کوئی نشانی نہیں آئی کہ ایک نشانی کو اگر تسلیم نہیں کیا تو اب جناب ان کے پاس کوئی دلیل بن گئی، نہیں، نشانیاں پھر اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، بلکہ جو مطالبے کفار نے کیے اس کے مطابق بھی نشانیاں آتی گئیں، پھر بھی جو ہے وہ انکار کی روش انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، بار بار مختلف علامتیں آتی ہیں جو ان کو منبہ کرنے کے لیے کہ بھائی اب اپنی روش چینج کر لو، اب حق بات کو تسلیم کر لو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے آیات کو مختلف انداز سے جو ہے وہ پیش کیا۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً۔ بہت ہی اہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے گا تو وہ اپنی مرضی کا کسی بھی شے کو ایک معظم بنا لے گا، ایک قابل تعظیم شے بنا لے گا، اور پھر وہ اس کے آگے جھکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اپنے دل میں حاجت محسوس نہ کرے اپنے سے مضبوط ذات کی۔ تو جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ توحید کی ضرورت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں، اور جو اس حاجت کو پورا نہیں کرتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہ کس شے کے پیچھے جو ہے وہ اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، کس شے سے طرح کی امیدیں جو ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا، تو کیوں نہیں مدد کری ان لوگوں نے ان کی، یا ان ذاتوں نے ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ قرباناً اپنا مقرب بنا لیا تھا۔ تو وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، نیک صالحین کو پکارا کرتے تھے، تو کہاں گئے؟ قرباناً آلہہ، آلہہ الہ کی جمع ہے کہ معبود، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو کہاں گئی ان کی نصرت، کہاں گئی ان کی مدد جس وقت اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا؟ تو وہ ان معبودات کی مدد اس لیے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہی ہے سہارے کے طور پہ، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی کی کوئی امید نہیں، ہمارے پاس بھی اپنے معبود موجود ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل ضلوا عنہم، وہ ان سے گم ہو گئے۔ جب پر اللہ کا عذاب آیا، جب ان پر گرفت آئی، تو ان کے تمام معبودات جو ہے ان کا کہیں وجود نظر نہیں آیا، وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہی ان کا جھوٹ تھا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودات ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہ ایسی آیات ہیں کہ جو انسان صرف پرانی قوموں سے ہی ان کو نہ سمجھے کہ یہ پرانی قوموں کے ساتھ کس طرح کے واقعات ہوئے، یہ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے سلوک، اس طرح کے رویے اس قوم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جو پرانے لوگ تھے اور ہم جناب ان تمام قسم کی باطل چالوں سے اور اس قسم کے حق سے اعراض کرنے سے ہم لوگ جناب محفوظ ہو سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں جگہ پر اپنی روٹین رکھی ہوئی ہے کہ وہاں جانا ہے اور وہاں دم درود کرنا ہے اور وہاں جا کر فلاں طور پہ نیاز کرنا ہے، اب ہمارے معاملات جو ہے وہ سنبھلے رہیں گے۔ ایک صاحب نے مجھ سے خود یہ بات ایک مرتبہ کہی، تو نماز کا وقت تھا، ہم کوئی بات کر رہے تھے کہ نماز کے لیے چلتے ہیں، تو وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو اچانک سے ایک دوست نے کہا کہ یار نماز تم نہیں پڑھ رہے تو اور تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ہم فلاں مزار پہ ہر ہفتے 2 دیگیں چڑھاتے ہیں۔
تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو اس طرح کے ہم نے جو طور طریقے اپنا لیے ہیں یہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے. بلکہ یہ باتیں کرتے بھی ہیں لوگ حضرات کہ جو ہمارے جو بڑے ہیں وہ پہلے جو ہے اپنے مریدوں کو جو ہے جنت میں لے کر جائیں گے، اس کے بعد خود جو ہے وہ بعد میں آئیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب آیا تو کہاں گئے ان کی مدد کرنے والے؟ اچھا بہت سارے ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے علاقوں میں یہ ساری پریکٹسز ہوتی ہیں جہاں پہ عام طور پہ غربت ہے اور پریشانیاں ہیں، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر طرح طرح کے سیلاب اور طرح طرح کے زلزلے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جن جگہوں کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی نجات کے لیے، اپنی مدد کے لیے، وہی سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر ٹوٹ بھی جاتی ہیں، وہی نقصان کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. تو کہاں گئے وہ مدد کرنے والے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو ایک توبیخ کرتے ہوئے، سبق سکھاتے ہوئے ایک اہل خیر جنوں کا ذکر فرمایا کہ تم تو حق سے اعراض کر رہے ہو اے اہل مکہ. دیکھو ذرا کچھ جنوں کا واقعہ دیکھو، جنوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوا اس موقع پر. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. تو یہ شرم دلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. ہمارے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک کمزور بندہ جو ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بڑے کو کہا جاتا ہے دیکھو یار تم یہ کام کر رہے ہو اور تم سے وہ چھوٹا تھا وہ دیکھو کتنا صحیح ہو گیا. اس طرح کہا جاتا ہے ہمارے، یہ اسی اسلوب کا استعمال کیا گیا کہ وہ وقت یاد کریں جس وقت ایک جنوں کا ایک گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا. کس لیے؟ یستمعون القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہو گئے. فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. فلما قضی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت مکمل کر چکے، ولوا الی قومہم منذرین، وہ دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ان کو ڈراتے، اس حالت میں پلٹے کہ وہ لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، اس قرآن کو تسلیم کر لو. سر غور کیجئے کتنا بڑا ادب ہے، یعنی جنات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما رہے ہیں، نیک جنوں کا کتنا بڑا ان میں ادب ہے قرآن مجید کا. اور پھر اس ادب کا اثر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یستمعون القرآن. ایک ہے یہ یسمعون القرآن، مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید سننا. ایک ہے یستمعون، مطلب دل لگا کے توجہ کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کو سنا، اور ظاہر ہے اس کے معانی کو وہ جانتے تھے، اس کا علم تھا ان کو. تو اور پھر اس کے بعد مزید ادب ان کا بیان فرمایا کہ فلما حضروه قالوا انصتوا، کہ جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، اب توجہ سے یہ بات جو کہی آ رہی ہے اس کو سنو. جب انہوں نے اس کو سنا تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ فوراً سے اس کا اثر لے لیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کی طرف روانہ کیا، تو پھر یہ لوگ جو ہے اپنی قوم کی طرف یہاں سے چلے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کی ایک مجلس کی سماعت سے ان کے دل بدل گئے. ایک محفل میں بیٹھے جہاں قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور ان کی زندگی بدل گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کس طرح سے قرآن کتاب ہدایت ہے، کتنی مؤثر کتاب ہدایت ہے. یہ نہیں اس کے لیے ضروری کہ بہت سے تصور کریں کہ ہمیں پتہ نہیں کتنے سارے علوم پہلے جاننے پڑیں گے، کتنی ساری فقاہت ہمارے ہاں ہو تب ہم قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے. تو قرآن مجید سے ہدایت لینے کے دو درجے ہیں، دو اسٹیپس ہیں. ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، آسان ترجمہ، تفسیر دیگر مدرسین پڑھا رہے ہیں، تو اس کا ایک معنی سمجھ میں آتا ہے ہر مسلمان کو، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق بخشے. ایک ہدایت ہے وہ ہے کہ اس کے احکام کی تفصیل جاننا، اس میں نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، عدت کے احکام کا ذکر ہے، وراثت کے احکام کا ذکر ہے. اس کے لیے پھر دیگر شروحات اور دیگر تفاسیر اور دیگر علوم سے بھی انسان کو استفادہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جو اس کا عمومی ہدایت کا پیغام ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے. اور آج بھی کچھ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. کچھ لوگ جو غربی ممالک کے اندر دعوت دین کا کام کرتے ہیں، ان کے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ آئے اور 15 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن کی 4-5 آیات سنی اور اس کا ترجمہ جانا، اور اسی وقت کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کلام سچا کلام ہے اور ہمیں اس نے بہت زیادہ ہم پر اثر کیا، آئیے ہمیں کلمہ پڑھائیے. اس طرح کی مثالیں آج بھی ملتی ہیں. تو یہی ان جنوں کا واقعہ ہوا کہ جب وہ آئے اور انہوں نے دل جمعی کے ساتھ اس قرآن مجید کو سنا تو واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے ان کو ڈراتے ہوئے. اب کیا کہا انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جا کر، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی کہ تورات کے بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ، اس سب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو اس سے پہلی کتابیں گزری، یعنی قرآن مجید جو ہے یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام کے پر یہ وحی اتری تھی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر بھی وحی اتاری تھی۔ پھر اس کتاب کی قرآن مجید کی صفت کیا بیان کری فرشتوں ان جنہوں نے، یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی یہ کتاب ہے۔ تو حق کی طرف لے کر جاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے، ایسی کتاب ہم نے اس کے بارے میں سنا۔ یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تو نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیوں ذکر کیا کہ ہم نے وہ کلام سنا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترا، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ ان جنوں نے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی 2-3 جوابات دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو جن تھے وہ یہودی تھے، پچھلی دیانت میں وہ یہودی تھے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ دوسرا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اس میں بہت شامل اور مفصل احکام تھے، جبکہ انجیل جو تھی وہ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات کی ہی تائید میں آئی تھی، اس میں بہت زیادہ نئی تفصیلات نہیں موجود تھیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تفصیلی دستور قرآن مجید سے پہلے جو تھا وہ تورات تھا، نہ کہ انجیل۔ انجیل میں تورات کی تائیدی کلمات جو ہے اور تائیدی مضامین جو ہے وہ آئے۔ تو یہ دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں، اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ کے بعد اتری۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یعنی یا قومنا کا لفظ 2 مرتبہ ہے، اے ہماری قوم، اے ہماری قوم، اور ایک بات کچھ 2 مرتبہ جو ہے وہ انسان بھی تاکید کے لیے کہتا ہے۔ خطیب جو ہے وہ عربی کے اندر بار بار کہتے ہیں کہ ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگوں، تو وہ ایک تنبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پہلے تنبیہ کری اپنی قوم کو اور پھر دوبارہ سے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا داعی ہے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو تسلیم کر لو، ان کی پکار پر لبیک کہہ دو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ۔ جب تم ان کی بات کو تسلیم کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تبارک و تعالی پناہ دے دے گا۔ تو جو رسول کی پکار پر لبیک نہ کہے، اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ گناہوں کی زندگی میں رہے گا، اور گناہوں کا جو منزل ہے، ٹھکانہ ہے آخر میں جا کے، وہ دردناک عذاب ہے۔ اور جو رسول کی بات پر لبیک کہہ لے، رسول کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، رسول پر ایمان لے آئے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور قیامت کے دن اسے عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ تو یہ مسلمان کے لیے بھی ایک حل بتایا جا رہا ہے کہ جو زندگی کے انسان کو ہم و غم ہوتے ہیں، ایک مسلمان کو بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے اوپر بہت سارے گناہ ہیں، میری بہت کمی کوتاہی ہے، قیامت کے دن اللہ جانتا ہے میرا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ حل بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہیں، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ملے، آپ کی تعلیمات ملیں، اس کو منوعاً تسلیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آئیے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور قیامت کے دن عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو، یعنی یہ جن ہی فرما رہے ہیں، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے داعی کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لبیک نہیں کہے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کو اپنے ماتحت لے کر نہیں آ سکتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اسلوب اس لیے استعمال کیا کیونکہ جنوں کو مخاطب ہے، اور جن جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بڑی آسانی کے ساتھ منتقل ہو جایا کرتے تھے، تو ان میں ایک طاقت کا اور قوت کا ذعن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت انسان کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اس داعی کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کے اوپر اپنے نفوذ جو ہے وہ نافذ پھر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اس اعراض کرنے سے، تمہارا حق سے اعراض کرنے سے، حق کو چھوڑ دینے سے
تم زمین میں کوئی بادشاہت لے پاؤ گے یا زمین تمہارے انڈر آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ تو جو دین کا نہیں ہوگا وہ زمین میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے تمکین اور قوت عطا نہیں کریں گے، اور جو غیر اللہ جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ بھی اس کی مدد کے قابل نہیں رہیں گی۔ اولئک فی ضلال مبین، اور جب ان کی یہ صفت ہو جائے گی تو وہ کھلی گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ جنوں کا ایک خوبصورت اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور سورہ جن کے اندر بھی آپ جانتے ہیں 29 پارے میں اسی طرح کے جنوں کی بات ہے۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قرآن کو سنا جو کہ بہت ہی عجیب کلام ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو رشد و ہدایت کی طرف ہدایت کرنے والا کلام تھا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو فرشتے جو یہ جنات جو ہیں یہ اس کلام پر ایمان لے آئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جن تو اس کلام پر ایمان لے آئے اور اتنی تاثیر ان میں آ گئی اس کلام کی، اور تم اس کلام کو ان سے اچھی طرح جانتے ہو، لغت عربی میں فصاحت و بلاغت تم اچھی طرح سمجھتے ہو، قرآن کی ساری حقانیت تم پر واضح ہے، اس کے باوجود تم ہدایت کی طرف نہیں آتے، اس کے باوجود تم ایمان کی طرف نہیں آتے۔ پھر فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر نشانیاں جو ہیں وہ پھر بیان کرنا شروع کی، جو کہ جیسے کہ مکی صورتوں کا عام مضمون ہوا کرتا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمام آسمانوں کو بنایا اور زمینوں کو بنایا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی تخلیق سے اسے کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں لاحق ہوئی۔ اور یہ یہود و نصارہ کے اس عقیدے کا رد ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں میں جب ان کو بنایا تو 6 دنوں میں ان کی خلقت کی اور 7ویں دن نعوذ باللہ آرام کیا۔ یہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں باقاعدہ ان کی جو محرف شدہ تورات ہیں ان میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ 6 دن میں خلقت کی گئی اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کتابوں کے اندر جو تحریف ہے اور جو باطل باتیں ہیں اس کی بھی نفی فرما دی کہ دیکھتے نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، ولم یعی بخلقہن، اور اسے کوئی مشقت لاحق نہیں ہوئی ان کے پیدا کرنے سے۔ تو کیا وہ رب جس نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، کیا وہ قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ آسمان و زمین کی مثال دی اور مقدمہ یہ رکھا کہ اب وہ جس نے آسمان و زمین کو بنا لیا، کیا وہ نتیجے کے طور پہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ہم ذرا اس پہ غور کریں کہ مردوں کو زندہ کرنے کا اگر ہم آج سن لیتے ہیں تو ہر شخص بہت تعجب کرے گا کہ فلاں جگہ مردہ زندہ ہو گیا، اس تک پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پہنچ جائے اور اس خبر کو جو ہے اتنا ہائی لائٹ کیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر آسمان و زمین کی خلقت کے ساتھ اس معاملے کو جوڑ رہے ہیں کہ جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا وہ کیا مردہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جس کی طرف ہم لوگ عام طور پہ توجہ نہیں کر پاتے۔ اوپر دیکھ رہا ہے انسان آسمانوں کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان دوسرے سیاروں پہ گئے ہیں، جو دوسرے پلینٹس میں گئے ہیں، وہاں پر آسمانوں میں جو ہے وہ توڑ پھوڑ جو ہے انسان کو نظر آتی ہے۔ وہاں پہ نیلا آسمان جو ہے نظر نہیں آتا کہ جس کے خوبصورت خوبصورت رنگ ہیں، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ بہت ساری لیئرز ایسی موجود ہیں فضا کے اندر جو اس کے اصل خوفناک قسم کے مناظر کو چھپائی ہوئی ہے ہم سے، اور ہمیں خالی ایک نیلا اور ایک خوشنما جو ہے وہ منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ زمین پہ انسان جو ہے وہ جتنی چھلانگیں مار لے، بڑی بڑی اس کو 100 لوگ ایک ساتھ چھلانگ مار لیں، وہ اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اثر پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بالکل نرم اور بالکل کمزور قسم کی ٹہنی کو جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، زمین پھاڑ کے وہ نکل آتی ہے۔ کس طرح کی اللہ کی قدرت ہے کہ لوگ جو اس کے اوپر چھلانگیں مار رہے ہیں کچھ بھی اثر نہیں کر رہے اس کے اوپر، لیکن وہ زمین کو پھاڑتی بھی جو ہے وہ ایک ہلکی سی ایسی تلی جو ہے وہ نکل آتی ہے کہ اس کو انسان ہاتھ سے بھی توڑ دے تو وہ اسی وقت ضائع ہو جائے۔ کس طرح سے اس نے زمین کو پھاڑ دیا۔ یہ تو چھوٹی سی موٹی موٹی مثالیں ہیں، لیکن ان پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا آسمان و زمین کا، اور کہا کہ کیا وہ رب قادر نہیں کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ،
تو دنیا کی مثال بھی دے دی اور پھر مزید ڈرانے کے لیے، مزید حجت تمام کرنے کے لیے آخرت کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور یہ ہم بار بار دیکھیں گے کہ یہ جو دو ایمانیات کے عقیدے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا، مختلف پہلوؤں سے ان کے بارے میں بار بار جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ تاکہ انسان غور کرے، سوچے کہ میں جو اس دنیا کے اندر اس قدر طغیانی پر آ گیا، حق کو حق بات کو جو ہے وہ دھتکار رہا ہوں اور جھٹلا رہا ہوں، تو میری منزل کیا ہے؟ کوئی ہر شخص جو ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس پہ کہاں تک جاؤں گا، کما لیا، زندگی کما لی، گزار لی، پھر آگے جا کے میرا کیا ہوگا؟ تو یہ فکر جب بھی انسان کو آ جاتی ہے تو وہ اس کی زندگی بدلنے میں معاون ہو جاتی ہے۔ تو آخر کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ چلو اس طرح تم حق کو جھٹلاتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھٹلاتے رہو گے، پھر قیامت کے دن تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دنیا کے اندر بھی انسان اپنا بھی جائزہ لے کہ اگر وہ دنیا میں ایسا مگن ہے کہ اس کی آخرت کی بالکل اس کو فکر نہیں، تو کبھی کبھی سوچے کہ یہ جو میری منزل، جو میں معمولات بنا بیٹھا ہوں صبح سے لے کے رات تک، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا یہ اس نتیجے پر لے کے جا رہے ہیں جس کی میں تمنا کرتا ہوں، جو بہت قابل رشک ہے، بہت قابل تعریف ہے، یا یہ قابل افسوس نتیجے پر لے کے جا سکتے ہیں مجھے یہ روزمرہ کی مصروفیات، جس میں مجھے اپنی واجبات کا ہی ادراک نہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہی خبر نہ رہے؟ تو پھر قیامت کے دن کا ذکر آیا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن جو اہل کفر ہیں وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، جنہوں نے حق کا انکار کر دیا، آگ ان کا منتظر رہے گی۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں تھا جس کا تم انکار کر دیا کرتے تھے؟ اچھا، انکار کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ زبان سے انکار کر دینا، انسان کہے میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ چیزیں ہونے والی، میں قیامت کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایک ہے عمل سے انکار کر دینا کہ زندگی اس ڈگر پہ اس غفلت میں گزر رہی ہے کہ جیسے اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی سوال ہونا ہے، مجھ سے اس بارے میں کچھ پوچھ گچھ قیامت کے دن ہونی ہے۔ عمل سے بھی جو ہے وہ انسان انکار کرتا ہے۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمایا کیا یہ حق بات نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، یعنی بہت زیادہ تاکید کا صیغہ ہے، بلا بھی کہہ دیتے تو معنی یہ تھا کہ بالکل یہ حق ہے، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے، یعنی ان کو بالکل یقین ہو گیا جو ان کے سامنے ہے کہ اب یہ قیامت کا منظر قائم ہو چکا ہے اور آگ ان کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو اب اس عذاب کو، اس چیز کا جو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، حق بات کو جھٹلایا کرتے تھے، انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلایا کرتے تھے، پس اب مزہ چکھو اس عذاب کا۔ تو فذوقوا العذاب، یہ بار بار ذوق العذاب کا لفظ جو ہے یہ ایک انداز میں عربی میں کہتے ہیں کہ اسلوب تحکم ہے۔ تحکم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک ماں ایک بچے کو کہتی ہے کہ اس جگہ کو ہاتھ مت لگانا، اس جگہ کو ہاتھ لگاؤ کہ یہ گرم ہے، یہ پتیلی ہے، آگ پہ چولہے پتیلی جل رہی، تو بچہ جو ہے پھر بھی کوشش کر کے اس کو جو ہے ہاتھ لگا لیتا ہے۔ تو ماں ہمیں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اب مزہ آیا، میں تمہیں منع کر رہی تھی اس کام سے، اب تو مزہ آیا ایسا کرنے کا، پتہ چلا؟ یہ جو اسلوب استعمال کرتے ہیں ہمیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ اسلوب تحکم، کہ اس کے اندر آپ کو اگلے پہ افسوس نہیں آ رہا ہوتا، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے، اس نے پھر بھی وہ کام کیا، تو آپ اس پہ افسوس نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کی فکر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کہہ رہے ہوتے دیکھ لیا اپنے کیے کا انجام۔ تو یہ ذوق العذاب، بار بار جو یہ لفظ استعمال آتا ہے، تو آؤ عذاب کا مزہ چکھو، یہ معنی ہے، اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم لوگ انکار کیا کرتے تھے، جس میں تم غفلت کا شکار تھے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت کے آخر میں تسلی دی، تمام قسم کی آیات و نشانیاں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، پھر بھی یہ حق سے اعراض کیے بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم رسول سے کیا مراد ہے؟ مختلف اس میں اختلاف رہا ہے مفسرین میں، کچھ نے کہا وہ 6 انبیاء ہیں، کچھ نے کہا 9 انبیاء ہیں، اور مشہور قول کے مطابق یہ 5 انبیاء کرام ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے پہلے یعنی کہ 4 انبیاء کرام جو تھے وہ اولو العزم من الرسل۔ اولو العزم سے مراد یہ ہے کہ سخت عزیمت والے، بہت ہمت والے انبیاء کرام۔
تو ان 4 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ کثرت سے آیا ہے، اور کچھ موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 انبیاء کرام کو 2 جگہ قرآن مجید میں ساتھ میں جمع بھی فرمایا۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 انبیاء کرام کی سیرت کو جو آپ کے سامنے بیان کیا، تو پھر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جس طرح سے ان 4 انبیاء کرام نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر ہم جانتے ہیں، الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ نے باقاعدہ ان کے سالوں کا ذکر کیا، الف الا 50، 1000 مگر سے 50 اس سے نکال دو۔ اور ان کی دعوت کے بارے میں کیا بیان فرمایا، وما آمن معه الا قلیل، یہ بھی قرآن میں ہے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ 950 سال دعوت دیں اور نبی ہوں اللہ تعالیٰ کے، اولو العزم من الرسل میں سے ہوں، اور اس کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ مثالیں ہیں اہل حق کے لیے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ میں مقابل میں آ گئی اور وہ پھر بھی حق پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی پیدا ہوتے وقت سے ہی آزمائشیں ان کی والدہ پہ آزمائش، پھر فرعون سے بچنے کی آزمائش، پھر جو قوم ملی بنو اسرائیل ان کی طار رویے، ایک سخت تکلیف والے رویے، ان سب پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر۔ قرآن مجید سورہ بقرہ اس سے بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل اسی طرح کے ان کی زندگی کے واقعات۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح صبر کیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ولا تستعجل لہم، اور جلدی مت کریے ان کے معاملے میں۔ جلدی سے مراد یہ کہ اس کی جلدی نہ کریں، یہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرص میں، رغبت میں، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ اس انداز سے آپ کوشش یہ کرتے تھے اپنی قوم کو اسلام کی طرف لے کے آنے کی۔ تو فرمایا ولا تستعجل لہم، ان کے ساتھ جلدی مت کیجیے۔ ایک معنی یہ کہ ولا تستعجل لہم کہ ان کے ساتھ جلدی مت کیجیے کہ یہ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں، اور ایک معنی یہ ہے اس کا کہ اپنی قوم پر عذاب اتارنے کی جلدی مت کیجیے۔ مطلب یہ مت سمجھیے کہ اب چونکہ یہ رد کر رہے ہیں، ہر بات کو جھٹلا رہے ہیں، تو اب عذاب جلدی جو ہے وہ آئے گا۔ تو دونوں قسم کی جلدیاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہی عذاب کی جلدی کیجیے ان پر، اور نہ ہی ان کے حق کی تسلیم کرنے کی جلدی کیجیے، بلکہ آپ یہاں پر صبر فرمائیے۔ اور یہ داعی جو حضرات ہیں، دین کے داعی، ہم میں سے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے اپنے اپنے کوشش کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق، ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کسی بندے کو ہم نے 2 نصیحتیں کر دیں، 15 منٹ کی اس نے ہم سے بات سن لی، اب اس کو آئندہ سے جو ہے وہ کام ہمارے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اب آئندہ سے جو ہے اس کی سوچ و فکر جو ہے وہ جیسی میری ہے بالکل اس طرح کی ہو جانی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، 13 سال جو مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، تو انتہائی کم اور چند لوگ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے، بلکہ بہت سے جلیل القدر، عظیم القدر صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی بھی اسلام لانے میں کافی تاخیر ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ یعنی سوچئے کہ وحی دیکھ رہے تھے یہ لوگ بھی، بہت سارے صحابہ کرام وحی اترتی دیکھتے بھی تھے، حق کا پیغام سنتے بھی تھے، مسلمان پر تکلیفیں جو آ رہی تھی وہ دیکھتے بھی تھے، لیکن پھر بھی حق کو تسلیم کرنے میں کئی سال لگ گئے، یہاں تک کہ 13 سال کے عرصے میں بہت ہی کم تعداد میں صحابہ کرام جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ غزوہ بدر میں 313 تھے مکہ اور مدینہ کے صحابہ ملا کر، یعنی 100 یا اس سے کچھ قریب آس پاس کی تعداد تھی 13 سال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر دیکھیے، اور یہ داعی کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی دعوت میں صبر کو مقدم رکھے، نہ کہ یہ کہ جلد بازی کو کہ بس میں نے دعوت دے دی، اب جو ہے لوگوں کو میری بات سننی ہے، اور نہیں سننی تو انسان مایوس ہو جائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن کچھ انبیاء کرام آئیں گے، اور نبی ومعہ رجلان، کچھ ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے، خالی 2 امتی اس نبی کے، بس پوری زندگی نبی نے گزار دی توحید کی اصلاح کی دعوت دیتے ہوئے، اور 2 لوگ ایمان لے کر آئے۔ اور فرمایا والنبی ومعہ رجل، کچھ ایسے انبیاء کرام ہوں گے جن کے ساتھ خالی ایک شخص ہوگا، والنبی ولیس معہ احد، اور کچھ ایسے عظیم الشان انبیاء کرام بھی قیامت کے دن آئیں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب ان کی پوری قوم نے جو ہے ان کی حق کی بات کو ٹھکرا دیا ہوگا، اور کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا ہوگا، لیکن ان انبیاء کا مقام مرتبہ کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو خیر کی دعوت دینے والے ہیں انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی ان مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی اجر ہے، اور وہ اپنے انداز سے صبر بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کأنہم یوم یرون ما یوعدون،
جس دن وہ دیکھ لیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا، کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ کأنہم، ان کی کیفیت گویا ایسے ہوگی جس دن وہ دیکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کو لگے گا کہ ہم تو دن کا ایک چھوٹی سی گھڑی گزار کر آئے ہیں، ہم تو دنیا کی زندگی گزار کے نہیں آئے بھائی، 60 سال 80 سال 90 سال کہاں گزارے، ہمیں تو دنیا میں ایک دن کا بھی چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ مل گیا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل بیان کری، یہ نہیں کہا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں ایک دن ملا، ساعۃ من نہار، دن کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی جو ہے ہم نے خالی گزاری، اتنا کم وقت جناب ہم کو دنیا میں ملا ہے، کیونکہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ زندگی کی ساری نعمتیں اور سارے ناز و نغم جو وہ گزار کر آئے تھے وہ سب کے سب بھول جائیں گے۔ اور بھی جگہ پہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا تم نے زندگی میں کتنا عرصہ گزارا تو کہیں گے باقاعدہ جواب دیتے ہوئے کہ یا اللہ ہم نے ایک دن یا ایک دن میں سے بھی تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ گزارا، فاسأل العادین، یعنی بوکھلاہٹ کے اندر ان کو پتہ نہیں چل رہا ہو کیا کہہ رہے، پوری زندگی گزار کر آئے ہوئے اور اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ ایک دن اور تھوڑا سا دن، اور یا اللہ گنتی کرنے والے جو ہیں ان سے بھی اللہ آپ پوچھ لیجیے، یعنی اپنی بات کی تاکید کرنے کے لیے کہ ان سے ہی پوچھ لیجیے کہ وہ ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے اتنا ہی وقت گزارا۔ تو یہ اس قدر سخت جو ہے قیامت کے دن کا منظر ہے، سخت عذاب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ فرمایا بلاغ، یہ انتہائی خوبصورت اسلوب ہے قرآن مجید کا، بلاغ، کہ آگاہی، آگاہ ہو جاؤ، یہ تمام جو باتیں بیان کی گئیں، واقعات بیان کیے گئے، اللہ کی قدرت، پچھلے قوموں کا اعراض اور پھر جہنم میں کیا معاملہ ہوگا، بلاغ، یہ آگاہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گویا کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں آج زمانے میں کہ اٹینشن جسے کہتے ہیں نا، کہ پکارتے ہیں کہ بس سب آگاہ ہو جاؤ، سب متوجہ ہو جاؤ، تو یہ اس طرح کا اسلوب بلاغ، کہ یہ خبر پہنچا دی گئی، یہ آگاہ ہو جاؤ۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہیں ہلاک ہوں گے مگر کہ وہ لوگ جو فاسق ہوں گے، فاسق جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اعراض کرنے والے لوگ ہوں گے وہی جو ہے ہلاک کیے جائیں گے، انہی کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی اطاعت سے اعراض کر کے فسق و فجور میں لگ جائیں۔ تو یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔